الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم तमाम अहबाब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں आज हम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीम शान बाबरकत दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो ही दिन हमें खुशी के अता फरमाए हैं। एक रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद ईद उल फितर का दिन और दूसरा आज 10 ज़िलहज्जा ईद उल अज़हा का दिन। ये दोनों ही दिन खुशी के मुसर्रत के खालिक कायनात ने हम मुसलमानों को अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज हम तमाम तर पूरी उम्मत मुस्लिमा को खालिसतन
اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے لیے خالصتاً اپنی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج واقعتاً جو قربانی کا عمل ہے 10 ذی الحجہ کے دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نیکی کا دن ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑی نیکی اور آج کے دن جو ہے وہ اور کوئی نہیں، کہ انسان کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں، کسی فقیر کو دے دیتا ہوں، حاجت مند کے کام آ جائیں گے، یہ واقعتاً بہت بڑی نیکی ہے، اس جیسی نیکی جو ہے وہ کوئی نہیں۔ لیکن آج کے دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے دن مسلمان کے لیے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج 10 ذی الحجہ کے دن مسلمان کے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پر جانور کے گلے پر جو ہے وہ چھری چلائے، اور جب جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے ملتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے مسلمان جانور کے گلے پر چھری چلاتا ہے، ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے فرمایا یہ جانور اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچا، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وہی جانور جس کو ہم نے ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو اتار دیا، اس کے کھروں کو اتار دیا، اس کے سر کو علیحدہ کر دیا، فرمایا ہر چیز گوشت کو بنا لیا اور مسلمانوں نے گوشت کھا بھی لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے اخلاصی نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش سے کیا ہے، فرمایا یہی جانور آخرت میں قیامت کے روز فرمایا میدان محشر میں اللہ کے ہاں کھڑا ہوگا اپنے پورے صحیح سالم جسم کے ساتھ، جیسے دنیا میں ہمیں زندہ دکھ رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے جانور کھڑا ہے کہ ہم نے عید پڑھنے کے بعد اس کو ذبح کرنا ہے، فرمایا ایسے دوبارہ جانور میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اور اس مسلمان کے لیے جس نے زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا تھا، فرمایا اس مسلمان کے حق میں اللہ کے دربار میں شفاعت کرے، یہ مسلمان کے لیے سفارشی بنے گا۔ اور کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ ایک ایک بال کے بدلے تمہیں جو ہے وہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے تمہارے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ایک صحابی مجمع میں سے یہ جواب سن کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے جو جانور لیا ہے اس کے جسم پر اون ہے، اس پر مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی یہ اون کے بھی جتنے بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے اللہ تمہیں بھی یہ اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی کتنا بڑا اجر و ثواب، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی، اور ایک ایک مسلمان کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکت سے جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ معاف فرمائے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے میرے بھائی وہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آج اگر ہمارے اوپر یہ آزمائش آ جاتی شاید ہم بلکہ یقیناً ہم اس آزمائش میں فیل ہو جاتے، ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکتے تھے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ نے جو آزمائش جو امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بندے پیارے پیغمبر سے لیا اور اس آزمائش پر پورا اترے، یقیناً آج ہم اس آزمائش میں فیل ہو جائیں۔ کیسا امتحان، کیسی آزمائش!
اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو جو اکیلا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا چلنا پھرنا شروع ہوا، ابھی بچپن کے ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا اور خواب میں کیا دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترىٰ، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا۔ اور یاد رکھیے انبیاء کا خواب وحی کے حکم میں ہوتا ہے، یہ ہر نبی سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہا فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، اے میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ ہر نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہوا کرتا ہے، یہ خواب مجھے نظر آیا، اے میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھیے کتنا فرما بردار بیٹا، اکیلوتا بیٹا ہے اور کتنا فرما بردار اللہ نے عطا فرمایا۔ نبی کا بیٹا ہے تو بڑا ہو کر اللہ جس کو بھی نبوت عطا فرمائے گا۔ فرمایا فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹے نے جواب دیا قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ کہا اے ابا جان، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، آپ اس حکم کو پورا کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان بھلا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، آج تک تاریخ میں کبھی سنا ہے؟ گزشتہ انبیاء بھی آئے، کسی کو اللہ نے یہ حکم نہیں دیا بھلا کوئی بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، چون چرا کوئی بات نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن ہمیں ذکر کر کے بتا رہا ہے قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
کنکری اٹھائی، شیطان کو ماری، وہاں سے دوڑ لگا دی، تھوڑے قدم چلے پھر کھڑا ہو گیا، پھر روکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر مارے، پھر چلا گیا، تھوڑے سے قدم اور بڑھائے، تیسری مرتبہ پھر آ گیا۔ آج وہی ارکان حج، آج وہی جمرات میں کنکری مارنے کا عمل، آج بھی اللہ نے اس عمل کو زندہ فرمایا کہ حاجی حضرات جب حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ وہی تین جگہ ہیں جہاں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا تھا۔ تو میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں ایسے پاس ہوئے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ذبح کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل نے فرمایا ابا جان میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیجئے اور میرے چہرے پر پٹی باندھ دیجئے، یہ نہ ہو کہ جب آپ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھیں تو آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں، کہیں شیطان کا عمل پورا نہ ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہونے سے رہ نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے پیشانی کے بل لٹایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ذبح کرنے لگے، کیسا منظر ہوگا میرے بھائی کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہے، اور آج اولاد کتنی نافرمان ہو چکی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، باپ کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، یہ جائے کہ باپ ذبح کر ڈالے، بیٹا کوئی جواب نہ دے، آگے سے بات نہ کرے، یہ ہوتے ہیں میرے بھائی اولاد کی تربیت۔ کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آج کل کے حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت مستقیم عطا فرمائے۔ تو جب ذبح کے لیے تیار ہوئے اور چھری کو پتھر پر تیز کیا، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ میرا بھائی ایسا سمجھو اکلوتے بیٹے کی گردن پر جب چھری چلا رہے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے دل پر چھری چل رہی ہے کہ ایک تو اللہ نے بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا فرمائی، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا ہے، نہ اور کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اور اس کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرنا۔ جب چھری چلا رہے ہیں، خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح ہو چکے ہیں، گردن کٹ چکے یا خون نکل چکے، یہاں تک دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں کہ شاید گردن نہ کٹے، وہ تو چھری گردن پر چلا رہے ہیں نا، ان کے علم میں تو نہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہے۔ تو گردن پر جب چھری چلانا شروع کی، دیکھا کہ گردن نہیں کٹ رہے، بار بار چھری کو پھر پتھر پر تیز کرتے ہیں۔ ہم جب گوشت بناتے ہیں نا جانور کا تو دیکھتے ہیں چربی چڑھ جاتی ہے، چھری کام نہیں کرتی، اس کو ریتی سے یا پتھر سے بار بار تیز کرتے ہیں تاکہ چھری گوشت کاٹے۔ تو میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام چھری کو بار بار پھر تیز کر رہے ہیں کہ تاکہ میرے بیٹے کی گردن کٹ جائے، یہ نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ راضی ہو جائے اور کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ کی رضا کی اتنی پرواہ ہے۔ تو میرے بھائی جب نہ چلی، اللہ نے خواب میں یہی دکھلایا تھا وہ پورا ہوا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آسمان سے آواز آئی، جبریل امین مقرب فرشتہ آیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آسمان سے جنت سے ایک دمبا لے کر آئے اور اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹایا۔ پھر وہی چھری جو اسماعیل کی گردن کے جسم کو نہیں کاٹ رہی، وہی چھری اس دمبے کی گردن پر چلی اور گردن کٹ گئی۔ یہ میرے بھائی اللہ کے اختیار میں ہے، چھری نے کب کاٹنا ہے کب نہیں کاٹنا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے عمل کو درست کریں۔
یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی، جب چاہے چھری سے کاٹنے کی چیز لے لے، ہے وہی چھری کاٹنے والی، تیز بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسماعیل کی گردن کو نہیں کاٹ رہی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا چھری کو کہ تو نے اسماعیل کی گردن پر خراش دینا ہے۔ اور وہی چھری جب ایک جانور کے ایک ذبیحہ کی گردن پر چلی، وہ ذبیحہ جو ہے وہ کٹ گیا۔ تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ آج جو ہم لاکھوں کروڑوں اسباب پیدا کرتے ہیں نا، دن رات ہمیں وہاں سے 1,00,000 روپیہ مل جائے، وہاں سے 1 کروڑ مل جائے، وہاں سے پیسے مل جائیں، میں فلاں کام کروں گا مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ انسان کی عقل ہے، انسان کی سوچ ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان بڑے منصوبے سوچتا ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی اللہ نے طے کر دیا صرف وہی ملے گا۔ انسان کی عقل کے مطابق جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو میرے بھائی اسماعیل کی جگہ میں ایک فدیہ عظیم ذبیحہ جنت سے اللہ نے بھیجا۔ تکبیرات تشریق کا وقت بھی اس وقت سے شروع ہوا۔ آسمان سے جب جبریل امین لا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب جبریل امین کو آتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک جانور جنت کا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ اکیلا معبود ہے، واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دیکھا میری جگہ پہ ایک جانور کٹ گیا، ذبیحہ کٹ گیا، تو فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ یہ تکبیرات تشریق جو ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی ہیں، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک 5 دن 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ جن کا کہنا مسلمان پر واجب ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق کو دہرائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں، اللہ نے عورت کا ہر ایک چیز میں پردہ رکھا ہے۔ اب دیکھیے مسلمان مردوں کو حکم دیا بلند آواز سے پڑھیں، عورت کو شریعت میں حکم ہے آہستہ آواز میں پڑھیں، تاکہ اس کی آواز گھر سے باہر نہ جانے پائے۔ اور مردوں کے لیے حکم کہ بلند آواز سے پڑھیں، اس لیے جتنا ہو سکے بلند آواز سے تکبیرات تشریق کو ایک مرتبہ دہرانا جو ہے ان 23 نمازوں کے بعد جو ہے مسلمان مرد کے لیے واجب ہے۔ تو میرے بھائی آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو میں نے شروع میں ذکر کیا یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اسماعیل کی جگہ پہ جنت سے ایک ذبیحہ آ گیا اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہو گیا۔ ورنہ آج اگر اولاد کی قربانی اللہ مانگتے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو نہ جانے کیا حالات ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہوا، احسان ہوا، اور پھر جو ہے وہ جانور ذبیحہ آیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ اور اس سے قبل دیکھیے جتنی بھی قربانی کے عمل ہوتے تھے، اور یہ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع نہیں ہوا، آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، لیکن اس وقت طریقہ جو ہے وہ مختلف تھا۔ تو میرے بھائی اس امت پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اس جانور کو جو اللہ کے نام پر ہم قربان کرتے ہیں، اس جانور کا گوشت کھانا بھی ہمارے لیے حلال ہے، ورنہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ یہ میرے بھائی بہت بڑی اللہ کی طرف سے کرم نوازی اس امت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا گوشت ہمارے لیے حلال کیا۔ گوشت تو میرے بھائی ہر مسلمان نے جو ذبح کر رہا ہے کھانا ہی کھانا ہے،
ہر مسلمان نے گوشت کھانا ہی کھانا ہے، لیکن اکثر مثال جو ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے، حدیث مبارکہ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اللہ کا قرآن جو اعلان کر رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا جو جانور تم ذبح کرتے ہو، نہ اس کا خون کی مجھے ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، اللہ کو تو واقعی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ارحم الراحمین، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ اس جانور کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، تو اللہ ہمیں حکم کیوں دے رہا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا، امتحان تھا، ابراہیم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس امتحان میں پورے اترے، پاس ہوئے، آج ہمیں حکم دیا کہ گوشت بھی تم نے کھانا ہے، لیکن اپنے دل کی نیت کو درست کر کے جانور کے گلے پر چلے چلو، تاکہ یہ ہمارا عمل اللہ کو ادا یہ پسند آ جائے اور یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ ایک ایک بال کے بقدر اللہ ہمیں ایک ایک نیکی عطا فرما رہا ہے، ایک ایک گناہ معاف فرما رہا ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ جانور اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچے، اور پھر یہی نہیں، یہی جانور دوبارہ آخرت میں زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں اس مسلمان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اتنی بڑی غنیمت، اتنا بڑا اجر و ثواب صرف دل کی نیت پر ہے میرے بھائی، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص کریں اور خالص کر کے جانور کے گلے پر جو ہے وہ چھری چلائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذبح کرتے وقت یاد رکھیں کانوں کی لو کے جانور کے برابر جو ہے وہ چھری چلائی جائے۔ بعض ساتھی ہوتی ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ چھری پھیرنی کس جگہ پہ ہے، سنت طریقہ کانوں کی لو کے برابر گردن کو کاٹا جائے اور سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بلند آواز میں پڑھا جائے۔ جو بعض ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بلند آواز سے چھری پھیرنے سے پہلے پڑھے، تاکہ اگر پھیرنے والا بھول بھی جائے اس کی زبان پر اللہ کا نام آئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ یاد رکھیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا نام لے گی ہم نے اور چھری پھیر۔ اور اس میں اکثر جو ہے وہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھنی چاہیے، نہیں آتی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو ہے وہ چھری چلائیں۔ اور جانور جو ہے خون نکلنے دیا کریں۔ بعض ہوتے ہیں کہ حرام مغز کٹنے کے بعد جب گردن ہم نے ذبح 4 رگیں کاٹ دی، اب حرام مغز میں چھری کی نوک چلاتے ہیں، یاد رکھیں اس سے وہ حرام مغز کا جو خون ہے وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے اس کو آہستہ آہستہ خون نکلنے دیا کریں تاکہ وہ خون اچھے طریقے سے، جو مفسد خون ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چمڑی اتارنا جو ہے وہ شروع کریں۔ جیسا کہ میں نے صبح بھی ذکر کیا، سارا جانور ہمارے لیے حلال ہے، 7 چیزیں اس میں حرام ہیں، 7 چیزیں اس میں حرام ہے۔ ایک دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، دوسرا نر جانور کے پیشاب کی جگہ، مادہ جانور کے پیشاب کی جگہ، اسی طرح خصیتین کپورے جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح مسانہ، اسی طرح جو ہے وہ پتا، یہ 7 چیزیں جو ہے وہ مکروہ ہیں، ان کو جو ہے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، باقی سارا جانور ہمارے لیے جو ہے وہ حلال ہے۔ تو میرے بھائی وقت ہو چکا ہے، 2 منٹ باقی ہیں، سارے ساتھی عید کی نماز کی نیت جو ہے وہ سن لیں۔ 7 بجے کا ٹائم تھا، انشاءاللہ وقت پر عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بما زائد 6 تکبیروں کے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ،
اور سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ اکبر امام جو ہے وہ نیت باندھے گا، اس کے بعد جو ہے وہ زائد 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں تلاوت بعد میں ہے، دوسری رکعت میں تلاوت پہلے ہے۔ یہ ہر دفعہ میں آسان الفاظ میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، کوشش کیا کریں پوری زندگی کے لیے اس کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ فرض ہوتی ہے ہاتھ باندھ دینے، اس کے بعد زائد 3 تکبیریں ہوں گی، 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑنے ہیں، نیچے لٹکا دینے ہیں، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ ہم نے جو ہے وہ باندھنے ہیں۔ اس کے بعد امام تلاوت کرے گا، رکعت پوری کرے گا، پھر دوسری رکعت میں اٹھ کر سب سے پہلے تلاوت ہوگی۔ تلاوت کے بعد 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں، 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ اب ان تینوں زائد تکبیروں میں ہم نے ہاتھ کانوں کے لو کے برابر اٹھا کے نیچے لٹکا دیا، کیونکہ زائد 3 تکبیریں ہیں۔ اور چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی، جو ہر نماز میں ہوتی ہے، سنت تکبیر جس کو کہا جاتا ہے، وہ زائد تکبیروں میں شامل نہیں ہے، کیونکہ رکوع میں جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، سنت تکبیر ہے، تو وہ چوتھی تکبیر دوسری رکعت میں یہ جو ہے وہ رکوع کی ہوگی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں میرے بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھی جائیں گی، اس لیے پوری زندگی کے لیے اس طریقے کو جو ہے وہ یاد رکھیں۔ عید الفطر کا بھی یہی طریقہ ہے، عید الاضحیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے۔ پورے 7 بج گئے ہیں، 7:30 روز کا